بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی 19ویں تراویح میں ہم 22واں پارہ پڑھیں گے۔ اس 22ویں پارے میں انشاءاللہ سورہ احزاب جس کی 73 آیات تھی، 30 آیت کریمہ تلاوت ہو چکی اور بقیہ 43 آیات کریمہ آج کی 19ویں تراویح میں تلاوت کی جاویں گی۔ سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا ہے، 1 کم 55 آیات کریمہ ہے۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والی یہ تمام صورتیں ہیں، 45 آیات کریمہ ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ یاسین ہے، مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، 83 آیات کریمہ ہیں۔ یہ چاروں صورتیں سورہ احزاب، سورہ سبا، سورۃ الفاطر، سورہ یاسین، یہ سوے پارے کے قریب بنتا ہے اور یہ آج کی 19ویں تراویح میں انشاءاللہ تلاوت کیا جاوے گا۔ 22واں پارہ۔ اس 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی جیسے کہ کل عرض کر دیا گیا تھا، اس میں آداب رسالت کا بیان ہے اور غزوہ احزاب کا بیان ہو چکا ہے۔ آج کی ان آیات میں یہ 3 اہم مضمون ہیں۔ اول تو ازواج مطہرات و خصوصی ہدایات، ان کی خصوصیات، اس کا ذکر ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی صفات نبوت کا بیان ہے، صفات کا بیان ہے، اور آپ کی اہم ترین خصوصیات کا بیان ہے۔ پھر تیسرا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کو تکلیف پہنچانے والے منافقین پر سخت ترین الفاظ میں عذاب کی وعید ہے اور قیامت کا یاد دلایا گیا ہے، اور آخر میں اس انسان ناواقف جاہل جہولہ انسان کو یاد دلایا گیا ہے، تجھے ہم نے بڑی امانت دی ہے، یہ ذمہ داری سنبھالو، اس کو نبھاؤ، انا عرضنا الامانۃ۔ چنانچہ شروع ہی کی آیات میں ازواج مطہرات کو اللہ نے کہا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں ہو، یہ تمہارا اعزاز ہے، اگر تم دنیا داری چاہتے ہو آؤ، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم بہترین انداز سے آپ کو رخصت کر دیں گے یہاں سے، اور کسی بڑے شہزادے دنیا دار کے ہاں ان کے حرمت میں ان کے نکاح میں دے دیں گے، لیکن یہ کہ یہاں رہنا ہے میرے نبی کی حرمت میں، تو بس یہ زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی۔ اور یاد رکھ لو یہاں عبادت تلاوت وغیرہ میں ڈبل ثواب، اور اگر ذرہ برابر کوئی غلطی کی تو دوہرا عذاب بھی دیا جائے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تقوی اختیار کرو، آواز میں ذرہ برابر بھی لچک انداز نہیں اپناؤ کہ یہ منافقین جو ہے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، ان کے دل میں مرض اٹھتا ہے، اس لیے بہت نرم انداز گفتگو، محتاط انداز گفتگو اپناؤ، اور جاہلیت کے طور طریقے باہر نہیں نکلو، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھو، واذکرن، اور نبی کی حرمت میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، ہر طرح کی پلیدی ناپاک سے پاک کر دیا ہے، اور سبحان اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت خاندان نبوت سب سے پہلا اور قرآن کی سری نس میں ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت کا سب سے پہلا جو فہرست ہے وہ ازواج مطہرات ہیں۔ آپ
کے جتنی بھی بیویاں ہیں اہل بیت ہیں، پھر ان کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد ہے، پھر چوتھے نمبر پر داماد ہیں، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات قرآن میں ان کی اولاد، ان کی اولاد، پھر داماد، یہ حدیثوں میں ہے۔ لہذا فرمایا ان اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالی نے تطہیر کا اعلان کر دیا ہے۔ اور بھی آگے خصوصیات آئیں گی، یہ 6 خصوصیات تو یہاں ہیں، اور کہہ دیا او منافقوں، نبی کی یہ بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں، ان سے کسی کا کے بارے میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے جیسے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی خصوصیات بیان کر دی ہے، اور پھر مسلمانوں مرد عورتوں کے خاص کر خواتین کے بارے میں صفات بیان کی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، پھر حضرت زینب اور زید کے نکاح کے بارے میں کہ زید نے طلاق دی زینب کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا ان کا آپ سے نکاح ہم نے اوپر کر دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی اظہار نہیں کیا۔ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کفار مکہ کہتے تھے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس رسم کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ زینب کے ساتھ آج فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، ہم نے اوپر ہی اس کا آپ کا نکاح پڑھا لیا ہے۔ اس لیے حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی ساری بیویوں کا نکاح فرش پر ہوا، میرا نکاح اللہ نے عرش پر پڑھایا۔ یہ بیان کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا ترجی من تشاء وتأوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں اپنے حرمت نکاح میں لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اور آپ کا اعزاز ہے کہ عام مسلمانوں کو مہر دے کر نکاح کرنا پڑے گا، آپ بغیر نکاح کے جس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ ہم نے حرمت کو آپ کے لیے اٹھا دیا ہے، 4 سے زیادہ بھی، بغیر مہر بھی، آپ جس کو چاہیں، اور اللہ یہ سب بتا دیا۔ اور پھر ختم نبوت کی آیت مَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم الرسل تو ہے ہی، خاتم النبیین، یہ بھی ہمیشہ قیامت تک اللہ نے آپ کی شان پر مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ اور ختم نبوت کہ اس پشت سے اب آگے بڑے بڑے اولیاء اتقیاء نکل سکتے ہیں، لیکن نبوت آدم سے شروع ہوئی اور یہاں آ کر نبی کے شان پر مہر لگ گئی ختم نبوت کی۔ سبحان۔ اور پھر آگے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا، بعض مفسرین فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ آیت یوں تو ظاہر میں اللہ کا یاد کرنے، لیکن یہ آیت آگے اور پیچھے بیچ میں پہلے نبوت کا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، لہذا اس سے کثرت درود بھی مراد ہے، نبی کا کثرت سے ذکر کر لیا کر لو، کیونکہ ہم نے یہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے اس نبی پر کہ تاکہ تمہیں نکال دے ظلمات سے نور کی طرف۔ یا ایھا النبی کے آگے صفات، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صفات بیان کر کے پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی خصوصیات بیان کر کے آگے پھر اللہ درود والی آیت، بڑی پیاری آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور پردہ کس سے ہے، نکاح کس سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پوری تفصیلات آج ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك، اور پھر منافقین کے بارے میں کہا گیا اور منافقین میرے نبی کو تکلیف نہیں دو، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور آگے تو مدینہ کے منافقین ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، بڑے سخت الفاظ میں یہاں کہہ دیا گیا ہے ان منافقین کے بارے میں۔ بہرحال یہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ
خصوصیات بیان کر کے آگے پھر منافقین کو پہلے تو قیامت یاد دلائی گئی، یسألک الناس عن الساعة، اور اس کے بعد پھر کہا روز قیامت تم یہ کہو گے کہ سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کے، جو ہمارے بڑے لیڈران تھے، جو ہمارے چودھریان تھے، ہم نے ان کی سنی، ہائے کاش ہم ان کی نہ سنتے اور اللہ کے رسول کی بات سنتے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتم، یا اللہ یہ بڑے جو ہمارے لیڈر تھے نا، یہ ہمیں گمراہ کرتے تھے، ان کو ڈبل عذاب دے دے، کاش ہم نے اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی سن لی ہوتی۔ اور آگے پھر بیان کیا، یا اے ایمان والو، اللہ نے یہ امانت کی کتاب ادا کی ہے، اس امانت کو نبھاؤ، اس امانت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ پھر سورہ سبا ہے، سورہ سبا میں پہلے دلائل قدرت ہے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اللہ، داؤد علیہ السلام کے 3 بڑے معجزات ہیں۔ جب تلاوت کرتے زبور کی تو پہاڑ بھی گونج اٹھتے ان کے ساتھ، اوی بھی معه، پرندے بھی ان کے ساتھ آواز ملا لیتے، والطیر وعلنا له الحدید، 3 معجزات بیان کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 4-5 اہم ترین معجزات، جنات کو ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا، پیتل کو پگھلانا، اب بغیر اس کے پیتل پگھلا ہوا ان کو مل جاتا، اور اس سے وہ بڑے بڑے وہ برتن کہ اتنے بڑے دیگے بنایا کرتے تھے کہ اونٹ پر سوار بھی اس کے کونے دیگ کے کونے تک نہیں پہنچتے، کنارے تک نہیں پہنچتے۔ اور پھر ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام شکر بجا لایا کرو، اعملوا آل داؤد شکرا، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، اور تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار، یا اللہ ہمیں بھی شکر گزار بندہ بنا دے۔ آگے پھر قوم سبا کا ذکر کیا، سبا یمن کی معارب بستی میں، وہ بستی جن کو اللہ نے طویل باغات، سرسبز شاداب علاقہ، ساری نعمتیں دی تھی، یعنی پاکستان بھی اس سے بڑھ کر ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہے، لیکن اس قوم نے ناشکری کی۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، مسکن، رہائش، بود و باش، آب و ہوا، فضا، سبز باغات، پھل پھول، ساری نعمتیں، ڈیم، پانی، قدرت، اللہ نے سب کچھ نوازا، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ قوم غیر خدا کی پوجتی، ناشکری، اللہ نے اسی ڈیم کو ان کے لیے چوہے مسلط کر دیے، انہوں نے کترانا شروع کر دیا، ڈیم در 2 پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنے ہوئے تھے، باغات سیراب ہوتے تھے، چوہوں نے کترنا شروع کر دیا، سیلاب بن کر وہی پوری بستی کے لیے تباہی کا باعث بن گیا، جتنے پھل تھے سب کیلے کانٹے میں، تو فرمایا کہ اسے وہ ناشکری سے بچو، اے قوم ناشکری سے بچو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اس طرح دلائل قدرت بیان کر کے بات آگے پھر سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر کی بڑی پیاری، یہاں بھی آیت دلائل ہے لیکن بڑی پیاری آیت ہے، اے ایمان والو، یہ 3 نعمتیں اس قرآن کی دعوت ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ قرآن کو اپنے حرز جان و ایمان بناؤ، تلاوت کر لیا کرو سمجھ کر، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، فرض نمازیں بجا لاؤ، وانفقوا مما رزقناہم، خرچ کر لیا کرو، یہ سرمایہ کاری ہے، تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ 3 کام کر لو زندگی میں، 3 کام وظیفہ بناؤ، یہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے، سرمایہ ہے، دنیا میں سرمایہ لگاؤ گے نقصان ہو سکتا ہے، اس کاروبار میں تمہیں رتی برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سب بیان کر کے پھر آگے دلائل قدرت ہے، پھر سورہ یاسین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یاسین والقرآن الحکیم، میں اللہ اپنی صفات کی قسم کھاتا ہوں، قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں، انک لمن المرسلین، آپ مرسلین ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور پوری امت جو آپ کی تابعداری کرے گی وہ بھی صراط مستقیم پر ہے، لہذا ہمیں کسی اور راستے کی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر 3 انبیاء، انطاکیہ بستی جو یمن، جو سرحد کے قریب انطاکیہ بستی، اس کی طرف پہلے 2 رسول بھیجے، بستی والوں نے جھٹلایا، پھر تیسرا رسول بھی بھیجا، جھٹلایا، پھر ایک دور کونے سے ایک شخص آیا،
حبیب ابن اسماعیل النجار، ایک بڑا ہی کام کرنے والا، بڑا صالح لڑکا تھا. اس نے کہا او بستی والو اتبعوا المرسلین، رسول کی اتباع کرو، سنو ان رسولوں کی بات. اور پھر آگے پورے اس میں اسی کا بیان ہے. آگے قیامت کا منظر سورہ یاسین میں قیامت کا منظر کھینچا ہے اور کہہ دیا روز قیامت مجرمین کو کہہ دیا جائے گا الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اور جنتیوں کو الگ. اور اس صورت کو پڑھ لیجئے تو پھر انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہاں بوسیدہ ہو کر کہاں تھے، کہاں بن گئے اور کہاں مٹی میں رل مل گئے. لیکن اللہ نے پھر ان ہڈی بوسیدہ ہڈیوں کو، چور ہڈیوں کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، ایسا ہی جیسے بنجر کو پھر دوبارہ لہلہاتا کھیت بنا دیتے ہیں. اس لیے موت آنی ہے. اس قرآن کو اور نماز سے اپنی زندگی کو معمور آباد کرو. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے تمام خیر اور برکتوں سے اور نماز کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کو آباد فرمائے. وآخر دعوانا